بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مالک ہدایت دے، ہدایت کا میں طالب ہوں، خدایا رحم کر مجھ پر، تیری رحمت کا طالب ہوں۔ تو حنفی شافعی نہ ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کہاں سے لائے؟ نبی سے لائے، صحابہ سے لائے، تو صحابیہ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ بخاری کہاں سے لایا؟ بخاری نہیں تھا تو حدیث نہیں تھی نبی کی، بخاری پیدا نہیں ہوا تھا تو مسلمان رامائن گیتا پر چلتے تھے کہ حدیث ہی پر چلتے تھے؟ تو حدیث اوپر کہیں نہیں دیکھتے ہو کہ کتاب کھول کے یہاں دیکھتے ہو؟ جہاں سے بخاری لایا ہے اس کو دیکھو، بخاری کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم بخاری کے پیچھے چل رہے ہو تو مشرک نہیں ہو رہے ہو؟ اور ہم شافعی کے پیچھے چلے، مالک کے پیچھے چلے، ابو حنیفہ کے پیچھے چلے، ہم مشرک ہو گئے؟ میرے بھائیوں، حدیث سمجھنے کے لیے دماغ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری میں ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھی، حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی تھی، اور وہی جانتے تھے پہلے، ہم کو تو بعد میں ملی۔ تم کہتے ہو بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، اللہ کے نبی رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 11 میں 3 میٹر نکال لو، باقی بچی کتنا؟ تو بخاری نہیں تھی تو یہ حدیث نہیں تھی۔ حدیث کی راوی عائشہ ہے، وہ جانتی تھی نا کہ نہیں جانتی تھی؟ حضرت عائشہ حجرے میں ہے، فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں سیدہ عائشہ زندہ ہے، فاروق اعظم 20 رکعت اسی مسجد نبوی میں نماز کھڑی ہے پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ حدیث جاننے والی تھی، وہ کبھی آہستہ سے ٹوک تو دیتی کہ عمر یہ کیا قدم اٹھا رہے ہو؟ میں جانتی ہوں اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے، سیدہ عائشہ بھی 20 پڑھ رہی ہیں، حضرت عمر بھی 20 پڑھ رہے ہیں، سارے صحابہ 20 پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مطلب تم جو سمجھے وہ غلط ہے، وہ عائشہ کا سمجھا ہوا مطلب نہیں ہے، وہ فاروق اعظم کا سمجھا ہوا مطلب نہیں ہے، اس کے معنی کچھ اور ہے۔ یہ کہتے ہیں دیکھیے بخاری کی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ جب حضرت عائشہ ہی نے عمل نہیں کیا، حضرت عائشہ تمہارے یہاں تو عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں نا، تو حضرت عائشہ تمہارے مسلک کے مطابق تو 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں فاروق اعظم قائم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو جماعت میں ہوں گی نا وہاں؟ تو وہ بھی تو 20 ہی پڑھتی تھی، اور نہیں تو اعتراض تو کرتی۔ دکھاؤ نا کہ فاروق اعظم پر حضرت عائشہ نے اعتراض کیا۔ قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے۔ پتا چلا کہ یہ حدیث جس کے علم میں تھی وہ بھی جانتی تھی کہ اس کا تعلق تراویح کی نماز سے نہیں ہے، یہ 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، اور عقل کے اندھے ہو تم کو حدیث سمجھنے کا لور ٹھنگ ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان، تو تراویح سے کیسے جوڑ دیا اس کو؟ غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے کیا؟ غیر مقلد لوگ آج کل اپنی مسجدوں میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو رمضان نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عائشہ جس نماز کو بتا رہی ہے وہ پورے سال پڑھی جانے والی نماز ہے، خاص رمضان کی نماز نہیں ہے۔ وہ تو خود بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی جو 8 رکعت پڑھتے تھے وہ رمضان میں بھی اور غیر۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تہجد کی نماز ہے، وہ رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اس کا تعلق ہی نہیں تراویح سے ہے۔ تم اس کو جوڑ رہے ہو، زبردستی پجامے کو کرتے کی جگہ استعمال کر رہے ہو۔ کہتے ہیں صاحب اس میں بھی تو ہاتھ ٹھوک گیا۔ ارے ٹھوک گیا کم بختی کے مارے تو اوپر تھوڑے پہنا جائے گا، یہ نیچے پہننے کی چیز ہے۔
کہ ठोकर यहां लगी है, गलती समझने में हुई है, हदीस गलत नहीं है, और हमसे कहते हैं ये कि बुखारी की हदीस पर नहीं अमल करते। हम तो अमल कर रहे हैं, हम तो ले रहे हैं, उस हदीस पर भी अमल करते हैं, तहज्जुद 8 रकअत पढ़ते हैं, रमजान में भी पढ़ना होता है 8 पढ़ लेते हैं, गैर रमजान में भी 8 पढ़ लेते हैं, तो हम तो उस हदीस पर अमल कर लिया। अब तुमने तरावी वाली हदीस पर 20 रकअत वाली पर अमल नहीं किया, हमने दोनों हदीस पर अमल किया, तुमने एक हदीस पर अमल किया, हम 2 वाले होकर बेहदीस हो गए और तुम हाफ होकर 16 आना। कारी में कब तक उम्र गुजरेगी मेरे मौला, सियाहकारी